یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے۔ جب آپ یقین کریں گے تو آپ اسے دیکھیں گے۔ اس کتاب میں مصنف کہتے ہیں ہم وہی چیز دیکھتے ہیں جس پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں انسان کی اندرونی سوچ، یقین اور روحانی ترقی اس کی بیرونی دنیا کو تشکیل دیتی ہے۔ اگر ہم واقعی اپنی زندگی میں کامیابی، سکون اور خوشی چاہتے ہیں تو پہلے اپنے ذہنی رویے اور عقائد کو بدلنا ہوگا۔ اس کتاب کے 5 اہم نکات ہیں۔ پہلا، اندرونی تبدیلی کی طاقت۔ اپنی زندگی میں کوئی بھی مثبت پازیٹیو تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر خود کو تبدیل کریں۔ دوسرا موضوع ہے یقین کی قوت۔ اگر آپ کسی چیز پر سچے دل سے یقین رکھتے ہیں تو وہ حقیقت بن سکتی ہے۔ آپ کا یقین آپ کی حقیقت بناتا ہے۔ تیسرا ہے خودی کی پہچان۔ انسان صرف جسمانی وجود نہیں بلکہ ایک روحانی ہستی بھی ہے۔ اپنی روح سے جڑنا ضروری ہے۔ چوتھا موضوع ہے خوف اور محدود خیالات سے آزادی۔ ہمیں خوف، شک اور منفی سوچ سے آزاد ہو کر جینا سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی مکمل صلاحیتوں کو حاصل کر سکیں۔ اور پانچواں موضوع ہے مقصد کی تلاش۔ ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے اور جب ہم اپنے سچے مقصد کو سمجھتے ہیں تو زندگی میں سکون آتا ہے۔ اب میں ان سارے پوائنٹس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اندرونی تبدیلی کی طاقت اور اس کی اہمیت۔ جب ہم اپنے اندر بدلتے ہیں تو ہماری بیرونی دنیا خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ یہ خیال کیا سکھاتا ہے؟ بیرونی حالات کا حل اندر ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں مسائل، ناکامی یا دکھ کا الزام بیرونی دنیا یعنی آؤٹ سائڈ ورلڈ کو دیتے ہیں، لوگوں کو یا حالات پر۔ لیکن مصنف کے مطابق اصل حل ہماری اندرونی سوچ اور رویے میں چھپا ہوتا ہے۔ خیالات حقیقت کو شکل دیتے ہیں۔ اگر ہم مسلسل منفی نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں جیسے میں ناکام ہوں یا میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا تو یہ خیالات ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم اپنے خیالات کو مثبت، پازیٹیو اور پر امید بناتے ہیں ہماری حقیقت بھی ویسے ہی بننے لگتی ہے۔ خود کو بہتر بنانا ہی اصل طاقت ہے۔ دوسرے لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرنے کے بجائے اگر ہم خود کو بہتر بنائیں، مثلا صبر، محبت، معاف کرنا اور شکر گزاری کو اپنائیں تو ارد گرد کی دنیا خود بخود بہتر محسوس ہونے لگتی ہے۔ مصنف کا مشورہ ہے اپنے اندر جھانکیں، اپنی سوچ، یقین اور احساسات کو پہچانیں، روحانیت کو اپنائیں۔ یہ تبدیلی صرف ذہنی نہیں، روحانی سطح پر بھی ہونی چاہیے۔ معاف کرنا اور محبت کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ دل اور ذہن کو آزاد کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے لیے بہتر ہو تو خود کو بہتر بنانا شروع کریں۔ یقین کی قوت۔ جب آپ کسی چیز پر سچے دل سے یقین رکھتے ہیں تو وہ ممکن ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کا یقین ہی آپ کی حقیقت بناتا ہے۔ یقین کی طاقت کیا ہے؟ یقین ہماری سوچ کو سمت دیتا ہے۔ اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہمارا دماغ اسی سمت میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی یقین ہماری محنت، فیصلوں اور توانائی کو منظم کرتا ہے۔ یقین خواب کو حقیقت بناتا ہے۔ بڑے خواب وہی لوگ پورے کرتے ہیں جو ان پر پورا ایمان رکھتے ہیں، چاہے حالات کٹھن ہی کیوں نہ ہوں۔ صرف دیکھنے کے بعد ماننے سے کچھ نہیں بدلتا، پہلے ماننا ضروری ہے۔ خوف
اور شک کا علاج یقین ہے۔ شک اور خوف ہمیں روک لیتے ہیں، لیکن یقین ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے، چاہے راہ میں کتنی بھی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں۔ جب آپ کسی چیز پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ آپ کی حقیقت بن جاتی ہے اور آپ کی زندگی اس ایمان کے مطابق ڈھلنے لگتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یقین مضبوط کیسے کریں؟ پہلا ہے مثبت پازیٹیو گفتگو کریں، خود سے کہیں میں کر سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے۔ تصور کریں، اپنے مقصد کو ایسا دیکھیں جیسے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ شکر گزاری اپنائیں، جو کچھ ہے اس کا شکر ادا کریں تاکہ مزید کی راہ کھلے۔ خودی کی پہچان، مصنف کے مطابق خودی کی پہچان یعنی سیلف ریئلائزیشن انسانی زندگی کا سب سے گہرا اور ضروری سفر ہے۔ یہ پہچان صرف جسم، نام یا پیشے تک محدود نہیں، بلکہ انسان کی اصل روحانی شناخت کو جاننے کا نام ہے۔ خودی کی پہچان کا مفہوم، ہم صرف جسم یا دماغ نہیں بلکہ ایک روح ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہم صرف وہ نہیں جو آئینے میں نظر آتے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک روحانی وجود ہے جو ابدی، مکمل اور محبت سے بھرپور ہے۔ خودی کی پہچان ہمیں اندرونی سکون دیتی ہے۔ جب ہم خود کو صرف دنیاوی چیزوں یعنی دولت، شہرت، رشتے سے پہچانتے ہیں تو ہم ہمیشہ غیر یقینی اور اضطراب میں رہتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی اصل روحانی شناخت کو پہچان لیتے ہیں تو اندر سے سکون، اطمینان اور محبت کا احساس آتا ہے۔ اصل طاقت اندر ہے، باہر نہیں۔ ہم اکثر خوشی اور کامیابی کو باہر تلاش کرتے ہیں، لیکن مصنف ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل خزانہ ہمارے اندر موجود ہے، اور وہ ہے خودی کی پہچان۔ خودی کو پہچاننے کے طریقے کیا ہیں؟ خاموشی میں وقت گزاریں، مراقبہ یا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے وجود پر غور کریں، میں کون ہوں جیسے سوالات سے غور و فکر کریں، اپنے اندر محبت، معافی اور روشنی کو محسوس کریں، یہ سب آپ کی اصل فطرت کا حصہ ہے۔ خودی کی پہچان کا سفر ظاہری نہیں بلکہ باطنی ہے۔ جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو اسے دنیا کی کوئی بھی چیز ہلا نہیں سکتی، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ وہ روشنی کا ایک ٹکڑا ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ خوف اور محدود خیالات سے آزادی، مصنف کا ماننا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی رکاوٹ اس کے اندر چھپا خوف اور محدود سوچ ہے۔ جب تک ہم ان ذہنی زنجیروں کو نہیں توڑتے، ہم اپنی اصل طاقت، خوشی اور مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ خوف کیا کرتا ہے؟ یہ عمل کو روکتا ہے۔ اگر میں ناکام ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سوالات انسان کو قدم اٹھانے سے پہلے ہی پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ خوف خود اعتمادی کم کرتا ہے۔ خوف ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم کافی نہیں ہیں یا ہم میں طاقت نہیں ہے، حالانکہ حالات اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ خوف روحانی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ جب انسان خوف میں جیتا ہے، وہ خدا پر بھروسہ کرنے کے بجائے کنٹرول میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ بے سکونی لاتا ہے۔ محدود خیالات کی مثالیں، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میرے نصیب میں نہیں ہے، میرے پاس وقت، وسائل یا صلاحیت نہیں ہے۔ یہ خیالات دراصل کسی اور کے ڈالے ہوئے یقین ہوتے ہیں جو ہم نے سچ مان لیے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے، آزادی خوف سے کیسے حاصل کریں؟ خوف کو پہچانیں، خوف کو دبانے کے بجائے اسے قبول کریں اور سمجھیں کہ یہ خوف کہاں سے آیا ہے۔ نئے مثبت یقین پیدا کریں، میں یہ کر سکتا ہوں، کائنات میرے ساتھ ہے، میری حدود میری سوچ میں ہیں، حقیقت میں نہیں۔ روحانی اعتماد پیدا کریں، دعا، مراقبہ اور شکر گزاری سے خوف کی جگہ بھروسے کو جگہ دیں۔ خطرہ مول لینے کی عادت ڈالیں،
کامیابی ہمیشہ آرام دہ علاقے سے باہر ملتی ہے۔ خوف صرف ایک خیال ہے اور خیال کو بدلا جا سکتا ہے۔ جب آپ اپنے یقین بدلتے ہیں تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ خوف اور محدود سوچ سے آزاد ہو جاتے ہیں تو آپ میں ایسی روشنی اور قوت پیدا ہوتی ہے جو ہر رکاوٹ کو پار کر سکتی ہے۔ آپ جو بننا چاہتے ہیں وہ سب ممکن ہے، بس خوف سے پیچھا چھڑانا ضروری ہے۔